السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، کسی عامل بابے کی جنگل میں پھنس گیا ہوں، نجات کا حل بتا دیں پلیز۔ جواب فضیلت الشیخ مفتی عبدالکبیر حفظہ اللہ۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل توحید اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ میرے بھائی، انسان شروع میں جنات کے تابع کرنے، اس کو اپنے نوکر بنانے اور پیسے کمانے، دوسروں کو دکھانے کہ میرے پاس جنات ہے، اس طرح کی شوق میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح لا علمی میں آ کر بھی انسان اپنا عقیدہ بھی ضائع کر دیتا ہے، اور بابے کی کچھ کرتب، جادوئی کرتب جو خود پسا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس سوائے اس کے کوئی علم نہیں کہ کچھ کرتب جھوٹ، فراڈ، فریب دکھا کے آپ کو کمائی کا ذریعہ بنائے۔ تو ایسی چیزیں دیکھ کر انسانی فطرت ہے، وقتی طور پر جو فائدہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس طرح کر کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ پھر خصوصی طور پر ایسے بابوں کے پاس جا کے جو خود آپ کے باتوں سے ہی اپنے جوابات چالاکی کے ساتھ بعد میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ کی باتوں سے یا آپ کے حالات سے، آپ کے کاروبار سے کسی سے معلوم کر کے یا آپ کی زبان سے معلوم کر کے، پھر آگے 4-5 باتیں جو وہ علامتیں ہوتی ہیں حقیقت میں کسی پریشانی کے، اس پریشانی کو وہ خود بتا دیتا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے اچھا یہ تو سب کچھ پتہ ہے اس کو، جب پتہ ہے تو علاج بھی کر سکتا، جب کہ وہ علاج نہیں کر سکتا، صرف اپنی چالاکی کے ساتھ آپ کی کچھ باتیں بتا سکتا ہے۔ آپ کی 2-3 علامتیں بتانے کے بعد پھر آگے حقائق کھولنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے انسان سمجھتا ہے اس کو حقائق کا پتہ ہے۔ ایک دوسرا، جس بابے کے پاس جاتے ہو اکثر وہ خود جادوگر ہوتا ہے، اس کو جادو کا علم ہے، اور جادوگر کے پاس اکثر جنات ہوتے ہیں۔ اس جن کو سامنے بیٹھے جو بیماری بتا رہا ہے اس کو بھی جادو ہے، اس کے جن سے جن بات کر کے بابے کو بتا رہے ہوتے ہیں، کیوں غیب کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جن سے باتیں نکال کے فوری اس کو بتاتا جاتا ہے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ بابے کو تو بہت کچھ پتہ ہے۔ اب جن سامنے آ کر تو کسی کو نہیں بتا سکتا کہ میں بتا رہا تھا اس کو، کیونکہ ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ ہاں، یہ کہ ایک جناتی ذریعہ، ایک شیطانی ذریعہ سے اس سے باتیں حاصل کر کے وہ آگے بتا رہا ہوتا ہے، وہ ایک غیبدان بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس ذریعے سے آپ سے پیسے بٹور رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ اکثر اس سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بہت کچھ پتہ ہے، اس کے پاس تو کمالات ہے، لہٰذا یہ میرا علاج کر سکتا ہے۔ ایسے بڑے بیچارے لا علم، ناواقف، دین سے، عقیدے سے، رب کے حکم سے، قرآن سے، احادیث کی احکامات سے، اسلام سے بالکل دور بندہ پھر ایسے لوگوں کے چنگل میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، چونکہ اس کے پاس جنات ہے۔ اب بھی آپ کے کاروبار کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فوراً اس کے اندر نقصان ڈال کے آپ کو اپنے تابع، پھر آپ کو ان کے پاس جانے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ ان سے نکلنا چاہتے ہو میرے بھائی، سب سے پہلے جو کچھ آپ نے کیا ہے ان باتوں پر عقیدہ بنایا ہے، اور ان کو جو پیسے دیا ہے سب حرام لگ گئے ہیں، لیکن آپ چونکہ آپ کو لا علمی سے سارے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ سب سے پہلے توبہ کریں کہ ایسے مشرکین کے پاس دوبارہ میں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ آپ اس توبہ کے بعد آپ صبح اور شام کسی ایسے بھائی سے بات کریں جن کو پتہ ہو صبح شام کے دعائیں، جن کو ویسے ابھی پیچھے میں بتا رہا تھا کسی سوال کے جواب میں، وہ صبح شام کے اذکار جس کو کہتے ہیں ہم دعائیں ہیں، دعائیں ہم پڑھتے ہوتے ہیں، اور سب کو میں بتاتا رہتا ہوں۔
صبح شام کے اذکار ہمارے گروپ کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا وہ دعائیں آپ پڑھیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اب فوراً ان دعاؤں کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، نمازوں میں سختی سے پابندی کریں۔ آپ کو اس مصیبت سے، اس ظالم سے بچانے والی نمازیں اور یہ دعائیں ہیں، لہٰذا آپ مسلسل پڑھیں، استغفار کریں۔ شروع میں اگر آپ کے کچھ نقصان ہونے بھی لگ جائیں، آپ ڈٹ جائیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ڈر کر پھر اس کے پاس جانے کا سوچیں گے تو آپ اپنی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی مخالفت خود کر رہے ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کی شامل حال نہیں ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں گے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ صبح سنیں، شام سنیں۔ جو میرے چینل کے اندر دو تین قسم کے دم ہے، دو قسم کے، ایک 40 منٹ کا، ایک 30 منٹ کا، اس کو بھی اب صبح شام کر کے آپ سننا شروع کریں گے تو آہستہ 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 وہ اس کی پڑھائی آپ پر اثر کرنا چھوڑنا شروع ہو جائے گی۔ جب مکمل آپ کرتے رہیں گے، آپ اپنی استقامت دکھائیں گے تو آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، دعاؤں کی، جو صبح اور شام کی دعائیں آپ کے لیے ایک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب تک جو کچھ آپ کرتے رہے، اس فراڈی کو صرف پیسے نہیں دیتے رہے بلکہ اس کی شرک کی مددگار بھی رہے ہو، لہٰذا خاص توبہ کر کے یہی عمل اپنائیں تاکہ آپ کو اللہ اس شیطان سے بچائے۔